بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی عظمت اور فضیلت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا یعنی اللہ کے نام پر ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا پڑھا تھا، جیسا کہ سورۃ ہود آیت نمبر 41 میں مذکور ہے۔ اس کی برکت سے ان کی کشتی پار لگی۔ اگر ہم بھی خلوص نیت سے تسمیہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو زوال کے سمندر میں ہماری ہچکولے کھاتی کشتی بھی پار لگ سکتی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جب پہلا خط لکھا تو اس میں لکھا تھا اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جیسا کہ سورۃ النمل آیت نمبر 30 میں مذکور ہے۔ اس کی برکت سے ملک یمن سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زیر حکومت آ گیا۔ اگر امت مسلمہ حقیقی معنی میں تسمیہ پر ایمان لے آئے تو وہ وقت دور نہیں کہ وہ جہاں بانی کا فریضہ سر انجام دینے کے قابل ہو جائے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ صاحب قبر عذاب میں مبتلا ہے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ قبر نور سے منور ہے اور وہاں رحمت الہی کی چھما چھم بارش ہو رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور رب العزت سے اس کا سبب پوچھا تو رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، یہ شخص شدید گنہگار تھا، لہٰذا عذاب میں گرفتار ہوا۔ اس کے وصال کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ آج وہ مکتب میں گیا ہے اور استاذ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ میری رحمت جوش میں آئی کہ میں اس شخص کو کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ فقط امید ہے بخشش کی تیری رحمت سے، وگرنہ عفو کے قابل میرے گناہ نہیں۔ شاہ روم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ کیجیے۔ آپ نے اس کو ایک ٹوپی بھیجی۔ جب وہ سر پر پہنتا تو شفا پاتا، اتارتا تو درد سر پھر سے شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھولا تو اس میں ایک پرچہ تھا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر معمور عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پڑھنے کی برکت سے انسان ایک ایک عذاب کے فرشتے سے محفوظ ہوتا جائے گا۔ اگر ہم جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا معمول بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔